السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ڈاکٹر اشرف جلالی حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا ایک بزرگ تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو جب اس کے جنازہ پڑھانے کی باری آئی اس نے خود ہی آ کے اپنا جنازہ پڑھا دیا۔ آئیے ناظرین اسی کی زبانی ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو ساتھ ہم ناظرین مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میاں شیر محمد سیدپوری رحمۃ اللہ علیہ شیر ربانی سے کوئی بھابی جھگڑا کر رہا تھا حیات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قبر میں زندہ نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا وہ تو شان بڑی رکھتے ہیں، تو ان کے غلاموں کی شان نہیں سمجھتا کہ مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے دلیل دو۔ میاں صاحب نے کہا جس دن میری روح نکلے گی اس دن جب جنازہ تیار ہوگا، پہلی صف میں جو دائیں طرف آ کے جنازہ پڑے گا وہ تجھے دلیل دے گا۔ میاں صاحب کا وصال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، صفیں بن گئی۔ یہ منکر انتظار میں تھا کہ پہلی صف میں دائیں طرف کون کھڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک سر لپیٹے ہوئے شخص بھی آ گیا، جنازے میں شریک ہو گیا۔ جو ہی سلام پھرا اس نے وہیں سے چہرہ پھیر کے سائڈ پہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ پیچھے دوڑا کہ میاں صاحب نے وعدہ کیا تھا ایک مسئلے کا کہ جو ادھر سے آگے جنازہ پڑے گا وہ جواب دے گا، تم جواب دے کے جاؤ۔ میاں صاحب دنیا سے چلے گئے، جواب تم نے دینا ہے، تم جلدی فکر رہے ہو، ٹھہرو، مجھے جواب دو۔ وہ شخص چلتا گیا، آگے جا کے وہ شریف الشریف کے باہر جب ایک نالا آ جاتا ہے، یہ دوڑ کے موڑنا چاہتا تھا کہ رکو جواب دو۔ وہاں پلٹ کے اس شخص نے دیکھا تو چہرہ شیر ربانی کا تھا، تو اس کو پتا چلا کہ جنازہ جن کا ہے وہ بھی شیر ربانی ہے، پڑھنے والے بھی شیر ربانی ہیں۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کے مقدمے میں جب کچھ تابعین کے دوران ایک بندے نے آ کے لچ تلا کہ جی جب عبداللہ ابن مسعود ہمارے پاس آئے تھے جنگ صفین کے موقع پہ تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ تابعین کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں، یہ اپنے مرنے کے 4 سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کیا قبر سے نکل کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے؟ نا، پہلے نہیں سن لوگ قبریں تو نکل دے۔ ہاں اس تو بعد بشکارلے بزرگ نکلنا شروع ہو گئے کہانیاں، ان بھی نہیں نکلتے، اللہ فضل اس پلیٹ فارم دی برکت ان بھی ڈر گئے ان نہیں نکلتے، یعنی کہانیوں میں نکلتے تھے، فزیکلی تو پہلے بھی نہیں کبھی نکلے، بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا، اب دوبارہ نشست ثانیہ شروع ہو چکی۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، جی ناظرین کمال نہیں ہو گیا؟ یقین مانیے پوری شریعت اگر دیکھی جائے تو کہیں بھی ایسا ہمیں واقعہ نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رب العالمین کے ولی ہیں، یہ وہ ولی ہیں جن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ایمان لانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا لاؤ۔ آیا کہ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے اس دنیا سے گئے؟ آیا کہ کسی صحابی کا آپ کو کوئی واقعہ ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی دنیا سے گیا اور انہوں نے آ کے پھر اپنا خود ہی جنازہ پڑھایا؟ لیکن ان کے قصے کہانیاں سن سن کے بندہ حیران ہوتا ہے۔ تو ناظرین اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ لیں، میدان احد کے اندر شہید ہوئے ہیں، لاش کا مسئلہ کر دیا گیا۔ آیا کہ ناظرین ایسا واقعہ سنیں کہ حضرت امیر حمزہ، اب آپ کہیں گے کہ اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کی، اس کے بعد بھی نبی پاک کے صحابہ تھے اور وہ دنیا سے گئے ہیں۔ آیا کہ پھر وہ صحابہ نے آ کے یعنی کہ صحابی جو دنیا سے گئے انہیں آ کے جنازہ پڑھایا؟ عجیب و غریب یہ منطق بیان کرتے ہیں ناظرین۔ یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سمر عطا فرما دے، بلکہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔